فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ صلوات پڑھیں۔ عزاداران امام، ایصال ثواب کی مجلس اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور ان کی اولاد کو، ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ میں نے مجلس کا آغاز ان شعراء کرام کے بعد کیا۔ جو مولا حسین کا ذکر انہوں نے کیا، میں کچھ اور سوچ رہا تھا، کچھ اور پڑھنا پڑ رہا کہ طاقت حسین اتنی وسیع ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی۔ دوستو، میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی۔ یہ بڑی دعا ہے ایصال ثواب کے لیے۔ یہ وہ دعا ہے مولا حسین کی زیارت کے جو موسٹ ریکمنڈڈ زیارت ہے۔ امام کی ہر زیارت ریکمنڈڈ ہے، میں کوئی زیارت کو یہ نہیں بولا یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے، لیکن دا موسٹ ریکمنڈڈ زیارت، جو سب سے زیادہ جس زیارت کے لیے کہا گیا، زمانے کے امام نے جس کی خواہش کی، وہ ہے عاشورہ۔ عاشورے کا پیک ہے یہ جو میں نے پڑھا کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ پوری زندگی ہم گزار رہے ایک امید میں کہ حسین سے ملاقات ہو، مغفرت ہو جائے۔ 24 گھنٹے یہ جملے دہراتے رہو، ایون قنوت میں، کہ اللہ مجھے شفاعت الحسین چاہیے۔ کب چاہیے؟ اس وقت چاہیے جب کوئی میرا ساتھ نہ دے۔ دیکھیے، میں بڑا ہاتھ رکھ کے پڑھا، مجھے معلوم ہے کہ میں بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا نہیں۔ اور جب بھی کوئی کہتا ہے نا کہ بہت ڈراتے ہیں، تو میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ یار اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو نہیں؟ اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، کرتے کیوں کوئی ایسی حرکت کہ ڈر لگے؟ حیرت اسی بات کی ہے کہ امام کے چاہنے والے ہیں، ہم ہر چیز سننا چاہتے ہیں، وہ ریئل لائف سننا نہیں چاہتے۔ کیا بات! میں بہت بڑا جملہ بولا، ریئل لائف۔ یہ بنارس تمہاری ریئل لائف نہیں ہے، یہاں رہنا یہ حقیقی زندگی نہیں۔ کتنے سال کی ہے یہاں پہ؟ 60 70 80 90 90 برس۔ 60 کے بعد تو سب بونس میں ہے، ریٹائرمنٹ ہے نا، ختم ہو جاؤ گے، پھر کہاں جاؤ گے؟ یہیں کے کوئی سیمیٹری میں، کوئی قبرستان میں۔ تو کوئی کام ایسا کر کے جاؤ کہ وہاں پہ تم انجوائے کرو، مولا حسین کے ساتھ صبح شام گزارو۔ صرف بولنے سے نہیں ہوتا۔ ہم خوش ہوتے جب شاعر بولتا کہ میں امام علی کے ساتھ رہوں گا۔ بالکل رہو گے، 100% رہو گے۔ مومن کا ڈیسٹینیشن یہ نہیں ہے، مومن کا ڈیسٹینیشن وہ ہے۔ جب ہم رہیں گے امام کے ساتھ، تو امام کے لیے کوئی تحفے بھی لے کے جاؤ نا۔ امام کوئی پیسہ مانگ رہا آپ سے، دولت مانگ رہا، کچھ نہیں مانگ رہا۔ امام کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ میری سیرت پہ عمل کرو، بس صرف سیرت پہ عمل کرو۔ فالو دا پاتھ آف امام علی۔ بولنے سے نہیں ہوتا امام علی کا شیعہ۔ امام علی کا شیعہ اپنے عمل سے بتاتا کہ میں شیعہ علی ہوں۔
اور یہی چیز تم کو نیچے کام آنے والی ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. کس کو شفاعت الحسین ملے گی؟ سب کو ملے گی. جو حسین کو فالو کرے گا اسی کو ملے گی نا. جو حسین کو مانے گا اسی کو ملے گی نا. ہر کو تو نہیں ملے گی مولا کی. اور شفاعت ایسی ہے یہ دنیا اور آخرت میں. آج بھی آپ دیکھ لو شفاعت الحسین کا یہاں تک ہے کہ صرف ہم کفن لاتے ہیں اب مس کر لیتے ہیں زری سے, وہ شفاعت بن جائے گا تمہارا. لیکن کون سا کفن بنے گا؟ جو حق زہرہ دیا ہوا کفن ہے. I'm very open. افسوس یہی ہے کہ زری سے مس کر کے لا کے ہم حق زہرہ نہیں دیتے, جبکہ صرف 400 روپے 500 روپے ہوتا اس کا. نالج ہی نہیں, لیک آف نالج, جس کی وجہ سے یہ پرابلم میں آ سکتا. دوسری شفا, دوسری چیز بولو شفاعت میں, خاک شفا. یہ کیوں ڈالتے لحد میں؟ صرف اس لیے ڈالتے کہ یہ شفاعت بن جائے ہمارے لیے. چھڑے امام کا جملہ کہ جس لحد میں میرے جد کی قبر کی خاک ہوگی وہاں پہ کبھی عذاب نہیں آئے گا. اتنی بڑی دیکھو شفاعت الحسین کانکاری میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ڈالنے سے پھر واپس اس کے بعد اگر میت کو لٹا کے زیارت امام حسین کو ہی پڑھے, عاشورہ ہی پڑھے, جبکہ عام طور پہ ہم نہیں پڑھتے, اگر عاشورہ کو ہی پڑھے اور یہ جملہ بولے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین, تو اس کو وہاں پہ شفاعت نصیب ہوتی. دوستو آج یہ مجلس ایصال ثواب کی. ایصال ثواب ایک تحفہ ہے, ایک گفٹ ہے جو مرنے والے کو دیتے ہیں, ایک تحفہ ہے. آج اس مرحوم کی لحد میں ایک بہترین تحفہ جا رہا اولاد کی وجہ سے طرف سے. تحفہ کیا ہے؟ اب اللہ کتنا کریم ہے وہ دیکھو. خالی جب بھی آپ تحفہ کسی کو دیتے ہو, گفٹ دیتے ہو, تو ایک آدمی کو انڈیویجول دیا جاتا. یہ نہیں کرتے کہ پوری فیملی کے لیے ایک تحفہ, پورے بنارس کے لیے ایک تحفہ. کوئی دے گا کہ لا کے دے دیا کہ پورے دال منڈی میں جتنے لوگ ہیں سب کے لیے میں ایک تحفہ دے رہا. ایسا نہیں ہوتا, انڈیویجول دیا جاتا. اللہ کتنا کریم ہے. اللہ یہ بول رہا تم تحفہ دینا چاہتے ہیں, تم ایک آدمی کے لیے نہیں, تم 1 لاکھ کو ایک ہی تحفہ دو, وہ میں ہوں جو بانٹ دوں گا. اگر اللہ یہ بول دیتا کہ تم ایک علم ایک آدمی کے لیے پڑھو, ایک فاتحہ ایک آدمی کے لیے پڑھو, تو کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا, کتنا مشکل ہو جاتا. صرف کرم ہے پروردگار. دیکھو وہ بولتا کہ کچھ نہیں کرتے, تم خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو اور یہ بولو کہ اللہ جمیع مومنین کو پہنچے, وہ ایک اس کا ثواب پہنچے گا. تو اس کا کرم دیکھو کہ ایصال ثواب کے کتنے اس نے اوپن کر دیے, ہر چیز کھول دیا. کہ ایک آدمی مر رہا, اس کے لیے کہا کہ کچھ, اور اگر جیسا پہنچتا ہے ہم نیچے, میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھا, کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے صرف یہ پوچھتا کہ ہم جب جا رہے نیچے, اگر اللہ بولتا کہ جو تم نے کیا ہے دنیا میں وہی تمہارا اس کا اجر ملے گا, جو تمہارے گڈ ڈیڈز ہیں, جو تمہارے بیڈ ڈیڈز, جو تمہاری نیکیاں ہیں, جو تمہاری گناہ ہیں, اس کی اوپر پورا ڈیپینڈ کرے گا. اس نے ایصال ثواب رکھ کے پورے برزخ میں تمہارے درجات کی بلندی کروا دی. نہیں سمجھ رہے؟ ایسا کرم کیا, ایسا کرم کیا کہ ایک ایصال نے کہا کہ اچھا برزخ کیا ہے؟ لحد میں عقیدے کا سوال ہے صرف, اور کسی کا سوال نہیں ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. اگر آپ تلخین دیکھو, عجیب چیز ہے تلخین, پورے آنسرز ہے کوسچن پیپر کے. کیا بول رہا ہے یار؟ کوسچن پیپر جو ہونے والا ہے, جو پوچھنے والے ہیں, جو سوالات ہونے والے ہیں, یہ غفلت میں مت رہو کہ مجھ سے نہیں ہوں گے. یہ مت بولو کہ میں بڑا مولائی ہوں بنارس کا, مجھ سے تھوڑی ہوں گے. یہ ملاؤں کی باتیں, ملاؤں کی باتیں نہیں, یہ ریالٹی ہے. کیا بول رہا ہے یار میں, یہ حقیقت ہے. آپ کتنا انکار کرو گے؟ اس لیے کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے نا. دنیا کو معلوم ہے میں کیا پڑھنے والا ہوں. مجھے نئی بات پوری دنیا میں اس وقت سب کو پتا ہے. نام کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے کہ ڈرانے والے. بابا شکر ادا کرو کہ کچھ نہیں بول رہا. تو عقیدے کا سوال ہوگا نیچے. کیا کیا تم سے سوال ہوگا وہ تم کو پہلے بتا دیا جا رہا کہ دیکھو بھائی, نام لے کے بولتے, شولڈرز ہلا کے بولتے, دیکھو یہ پوچھنے والے ہیں, یہ پوچھنے والے ہیں, یہ پوچھنے والے ہیں, یہ پوچھنے والے. پیپر آؤٹ ہو گیا.
کیا بول رہا ہے یار؟ آنسرز پہلے ہی آ گئے. دیکھو یہ آنسر دینا، تم یہ آنسر دینا، یہ آنسر دینا، یہ آنسر دینا، یہ آنسر دینا. اس کے بعد خالی آنسر سے نہیں، ایک دفعہ نہیں بولتے، نیچے لٹا کے بند کر کے اوپر سے پھر بیٹھ کے بولتے. یہ مستحب ہے کہ دیکھو نیچے تم سے سوال ہو رہا نا، دے دو یہ آنسر. اب اس کے بعد بھی کوئی نہ دے، اچھا کیوں نہیں دیں گے؟ اس کے بعد پوری زندگی اگر امام علی کے صرف نام لیتے رہے، کوئی کام نہیں کیا تو یہ حشر ہوگا. If you don't do anything in your life، میں یوتھ کا بول رہا، if you don't do anything in your life، وہ پرابلم ہونے والا ہے. اگر تم نے کچھ کیا ہے کام امام کے لیے، اب بولیں گے میں کیا کروں، میں کیا کروں نہیں ہے. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. ایک لڑکے کی بھی ذمہ داری ہے، ایک لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے، ایک عورت کی بھی، ایک مرد کی بھی ہے. اسلام یہ نہیں بولتا کہ تم اپنی مرضی سے جیو. اسلام یہ بولتا اپنی مرضی سے جیتے ہوئے فالو دا پاتھ، راستے کو فالو کرو. اس لیے کہ دنیا میں ایک چیز یاد رکھو کہ دنیا میں امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو امام کی ضرورت ہے. میں کیا بول رہا آپ سے، ہم کو امام کی ضرورت ہے. تو پورا کوشچن پیپر آؤٹ ہو گیا. اب پوچھ رہے یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا. اس کے بعد پھر اوپر سے اب آپ بولیں گے کہ اگر اوپر سے جو بول رہا کوئی نیا آدمی آ جائے، بنارس میں کوئی مومن کا خدا نہ خاصا کسی کا انتقال ہو گیا، آپ کی میت میں آئے، تو بولے گا نہیں یہ شیعہ لوگ دیوانے ہیں؟ بولے گا نہیں تلخین کو دیکھ کے کہ یار یہ لوگ پاگل ہیں؟ نیچے لٹا کے شانے کو ہلا کے نام لے لے کے بولے بھائی سنو، اللہ ایک ہے، کعبہ تمہارا قبلہ ہے، قرآن تمہاری کتاب ہے، اسلام تمہارا دین ہے، علی تمہارے امام ہے. پوچھے گا نہیں یار تم انہیں اوپر کیوں نہیں بتایا جو نیچے بتا رہے؟ کیا بول رہا یار؟ اب سوچو میں کیا بول رہا. کوئی غیر مذہب کا آدمی آیا تو بولے گا نہیں یہ لوگ پاگل ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں، ہم تو شکر ادا کرتے کہ اہل بیت سے وابستہ ہے. ہم تو شکر ادا کر رہے ہیں اہل بیت سے وابستہ ہے. پھر وہ بولے گا یار لٹا کے گریو بند کر کے کیا نیچے آواز جاری؟ نیچے آواز جاری، لہر بند ہو گئی. لہر بند ہونے کے بعد اوپر سے بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے؟ ایک چیز یاد رکھو، میں یوتھ کا بولا کہ اسلام میں کوئی حکم عبث نہیں. یہ نہیں کہ میرا دل بول رہا تو میں نے یہ حکم دے دیا. نو، ہمارے پاس نص ہے معصوم کی، نص ہے معصوم کی. اگر معصوم نے کچھ کہا تو اس کے پیچھے میسیج ہے، اس کے پیچھے پیغام ہے. اور اگر آج آپ میڈیکل سائنس کو دیکھو تو میڈیکل سائنس یہ بولتی ہے کہ باڈی کے جو سب سے آخر میں جو پارٹ ڈیڈ ہوتا، مرتا، وہ تمہاری سننے کی طاقت ہے. آنکھیں چلی جائیں گی، ہارٹ تو پہلے ہی چلا جائے گا، لیور، کڈنی، جو بھی آپ کے پارٹس ہیں، سب سے آخر میں تمہارا سننے کی طاقت. اور اوپر لہر بند کر کے جو پڑھا جاتا، آپ بولیں گے نیچے کیسے آواز جاری؟ آپ کو معلوم ہے مرنے کے بعد زیادہ سنتا ہے بندہ، جو دن پوری دنیا میں نہیں سنتا زندگی میں. جنگ بدر میں جب جنگ ختم ہوئی اور یہ کافر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، بڑے بڑے جو ظالمین تھے، ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ایک ماس گریو بناؤ، ایک بڑا گریو بناؤ، لحد بناؤ، اس میں یہ پوری نجس باڈیز ڈال دو. پوری نجس باڈیز پہنچ گئی. اب پورا مسلمان، پہلی جنگ تھی، پورے مسلمان پہنچے، سرکار بھی پہنچے. سرکار نے وہاں جا کے سر جھکا کے کہا اب پتہ چلا میں کون ہوں. ارے یار، اب پتہ چلا میں کون ہوں. کیا جملہ تھا اللہ کے رسول کا، اب پتہ چلا تم کو میں کون ہوں. پورا انکار کرتے تھے، کاش مان لیتے تو یہ حشر نہیں ہوتا. اب پتہ چلا تو ان لوگوں نے، مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مرے ہوئے، کیا یہ سن رہے؟ کہا تم سے بہتر سن رہے، تم سے بہتر سن رہے. کیوں؟ اب ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، اب یہ سن رہے کہ میں کون ہوں، اب پتہ چلا ان کو. تو دوستو ایک چیز یاد رکھو کہ نیچے ایصال ثواب ہمیشہ کرنا، ایوری ڈے کرنا. باپ اگر مر جائے یا ماں مر جائے یا بھائی مر جائے، بہن مر جائے، اس سے بہتر تحفہ کچھ نہیں ہے، اس سے بہتر گفٹ کچھ نہیں ہے. یہ کرم ہے پروردگار ہے کہ پروردگار نے ایصال ثواب رکھ کر ہمارے اوپر احسان کر دیا، اور ایسا احسان کیا کہ آپ آج ہاتھوں پیر میں سب کے طاقت ہے.
آپ کو معلوم ہے نیچے کیا ہو رہا؟ کوئی بول سکتا؟ باپ کو دفن کر کے آ کے ہم کیا کرتے؟ گھر آتے، تھکے ہوئے ہوتے، 2 روٹی کھاتے، ایئر کنڈیشن کھولتے، بیڈ پہ سو جاتے. یہی کرتے نا. اور کیا کرتے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جھانکیں گے، اس کے بعد سب سو گئے. بیٹے کو یہ فکر ہوتی کہ میرا باپ کس حالت میں، بیٹی کو فکر ہوتی میری ماں کس حالت میں چھوڑ کے آئے گی. کتنا بے بس ہو گیا انسان، کتنا سیلفش ہو گیا اس انسان. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، کتنا انسان سیلفش ہے کہ ہم کو فکر ہی نہیں ہے. ہم کیا سمجھ رہے؟ ایک چیز یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا، اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ گرانٹیڈ کس کو بولتے ہیں؟ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سبھی چلتا، ہر چیز چلتی، کچھ بھی کرو چلتا. میں کل تک ہوں انشاءاللہ. کوئی ایک روایت بتا دو مجھے پورے معصومین کی، 13 معصومین کی، کوئی ایک روایت بتاؤ، کوئی ایک سیئنگ بتاؤ، کوئی ایک ارشاد بتاؤ امام کا کہ جہاں امام علی نے یہ کہا پوری زندگی میں کہ اے میرے شیعہ تم جو چاہے کرو میرے شیعو ہم ہیں. یہ نہیں کہا جو چاہے کرو، کہا تم عمل کر کے ہم شفاعت کرا دیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تم عمل کر کے آؤ، کچھ کر کے آؤ، پھر ہم بچا لیں گے. تم کچھ نہیں کرو گے، جیسا چاہے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والا شیعہ نہیں. میں کیا بول رہا آپ سے؟ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا، ان کی مرضی پہ زندگی گزارنا. سلمان یوں ہی نہیں بنا، میسم یوں ہی نہیں بنا، ابو ذر یوں ہی نہیں بنا. اپنی مرضی نہیں تھی. اور غدیر کے بعد تو آپ کو کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ. ہر ان کی خواہش پہ اپنی خواہش کو قربان کرنا ہے. تو پھر آپ مومن ہیں. یہ مت بولو کہ میں اپنی بنارس بولا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. اب برا نہیں مانو، میں اپنی لائف اپنی مرضی سے گزاروں گا. نو، اسلام یہ نہیں بولتا، امام کی مرضی پہ گزارو. اس کے بعد دیکھو مزہ کیا ہے یار، لطف کیا ہے. دیکھو تمہارے سامنے سے پردے ہٹتے ہیں، تم ایک منزل تک پہنچ جاتے، اور امام وہی دیکھنا چاہتا. مرنے کے بعد سب سے زیادہ پرابلم ہمارا یہی ہے کہ وہاں پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کیا تم نے. ہم بولیں گے یار کوئی بولنے والا ہی نہیں تھا، ہم جاتے ہی نہیں تھے ایسی مجلسوں میں، ہم ایسی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے تھے. اپنی مرضی نہیں، جو امام بول رہا اس پہ عمل کرو. جتنا تم امام کا ساتھ دو گے. دوستو اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ 100% 200% میری شفاعت ہے. آف کورس ہے. کمیل ابن زیاد بڑا مشہور صحابی ہے، امام علی کا شیعہ، جس کی آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں. انتہا زیادہ، اب جملہ سننا خالی، انتہا سے زیادہ کمیل مولا کا کلوز کمپینین تھا. مولا کا کلوز، جیسا میسم تھا ویسے کمیل تھا. خالی عطائے علی دیکھ لو کہ کمیل نے آ کے کہا تھا مولا مجھے کوئی خاص چیز دو جو اب تک آپ نے کسی کو نہیں دی. اتنے خلوص سے مانگا کمیل کہ دعا علی کی آج علی کے نام سے مشہور نہیں ہے، کمیل کے نام سے مشہور ہے. یہ عطائے علی ہے، یہ امام علی کی عطا ہے. تو مانگو نا اسے. اگر کمیل کو دیں گے تو آپ کو نہیں دیں گے، 100% دیں گے. تو کمیل نے کہا تھا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو بیٹا قائم ہے وہ کب آئے گا. امام سے کہا کہ مولا پلیز غور سے سننا کہ مولا آپ کا وہ بیٹا جو آخری حجت ہے وہ کب آئے گا. جبکہ کمیل دیکھ رہے کہ مولا علی بھی ہے، مولا حسن بھی ہے، مولا حسین، 4 امام موجود ہے، 4تھے امام بھی ہو گئے تھے. امام علی نے کمیل کو شارٹ کروا، ہاتھ پکڑا کمیل کا. پورا کوفے سے مولا اپنے گھر سے نجف اشرف کی طرف لے کر آئے. کمیل کہاں ہے؟ مولا کے روضے کے پاس ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار. کبھی کچھ چیز دیا بھی کرو نا. جو دینے میں مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں ہے.
ایک سیٹسفیکشن ہوتا جب تم ایک روٹی بھی کسی کو دیتے نا تو ایک سکون ملتا، سکون ملتا. آمین تم دے رہے، دعا دے رہے. تو کمیل نے کہا مولا مجھے کوئی خاص چیز دو، اور آپ کا بیٹا کب آئے گا؟ اب غور سے سنو. امام کوفے سے لے کے اپنے جہاں کمیل کا مزار ہے وہاں پہ آئے. وہاں سب درخت تھے، میدان تھا. اس وقت مولا کا روضہ تو نہیں بنا تھا، ہر طرف ایک جنگل ٹائپ تھا. امام علی نے کہا کمیل یہ جو داروا، یہ جو جھاڑ دیکھ رہے ہیں نا، اس جھاڑ پہ تم کو پھانسی دی جائے گی، ہینگ کیا جائے گا. یہاں پہ ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، تمہارے پیر بھی کاٹے جائیں گے. تو کمیل وہ شاک. کمیل نے کہا لیکن مولا فوارڈ کیوں؟ اب سننا پلیز، غور سے سنو. کمیل نے کہا مولا کیوں میرے ہاتھ کاٹیں گے، میرے پیر کاٹیں گے، مجھے پھانسی دیں گے؟ علی نے پورا مجمع کھڑا ہوا ہے. امام علی نے کہا میری محبت میں. ابھی مولا علی کا جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا، غور سے سنو، میری طرف دیکھو. ابھی مولا کا جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا. علی نے کہا میری محبت میں. جملہ کمپلیٹ ہوا، کمیل سجدے میں گیا، جا کے جو جملہ بولا وہ ہے میرا میسج. جملہ کیا بولا کمیل نے؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مروں گا تو علی کی محبت میں. اس کو گارنٹی ملی کہ علی کی محبت میں مرے گا. ہم کو ہے؟ کمیل کو گارنٹی امام علی دے رہے کہ تم میری محبت میں مرو گے. ہمارے پاس ہے 1%، ہو سکتا ہے گمراہ ہو جاؤ، خدا نہ خواستہ. 1000 چیزیں، یہ مت بولو ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. کیا بول رہا میں؟ جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دے نا، اس وقت غفلت میں آ جاؤ. دعائے عدیلہ رکھی گئی، اسی لیے میری خواہش ہے کہ ہر نماز کے بعد دعائے عدیلہ پڑھو. 2 منٹ کی دعا ہے، تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے آخری وقت میں. ایمان کا غفلت میں مت رہو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں بڑا مولائی ہوں. 1000 واقعات ہے. میرے بولنے سے کیا ہوتا؟ کوشش کرتے رہو کہ جسٹ فالو دا پاتھ. بس میری ایک ہی جملہ کہ راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، وہ تمہارے لیے شفاعت الحسین بنے گی. وہ عیسیٰ علیہ السلام. اور کرتے رہو، مرحومین سے رشتے کو قائم رکھو. اگر کوئی شخص اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا، وہ امام علی کا شیعہ ہے، پوچھ رہا آپ سے، مولا علی اس کی شفاعت کریں گے؟ جو ماں کی باپ کی بات نہیں سنتا. کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں. ہم ماں بولی بیٹا یہ کرو، باپ بول رہا بیٹا یہ کرو، اوکے آئی ول ڈو اٹ، ختم ہو گیا تمہارے اعمال. ایک جملے نے ختم کر دیا. اف بھی نہیں کر سکتے. آج کتنے ہم باپ کو بیٹھے ہوئے باپ کھڑا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ماں کھڑی ہوئی ہے، اور میں بول رہا کہ میں تو بڑا مولائی. سو واٹ؟ تمہارے بولنے سے کیا ہو رہا؟ بولنے سے کیا ہو رہا؟ تمہارا عمل کیا ہے؟ تمہارا ایکشن کیا ہے؟ کیا بول رہا یار، کیا بول رہا؟ اس لیے کہ دوستو میں ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں. کیوں؟ امام نے نہیں دیا. امام نے کہا عمل کرو، آؤ میرے پاس. اگر عمل نہیں کرو گے تو میرے پاس مت آؤ. اور ہماری پوری تاریخ، پوری ہسٹری، یہ انقلاب یوتھ لانا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے میرا، تم لانا. کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک یوتھ انقلاب نہ لائے. تمہاری فکر کا انقلاب ہونا. آج کے دور کا انقلاب زندگی کو دینا نہیں، موت نہیں، تمہاری فکر کا انقلاب ہونا، تمہارے کردار، کیریکٹر کا انقلاب ہونا، تمہاری سوچ کا انقلاب ہونا. 24 گھنٹے، آپ انصاف سے بولو، صبح سے شام تک 24 گھنٹے گزرتے. کبھی میں یہ سوچتا کہ 24 گھنٹے میں نے امام علی کے لیے کیا کام کیا؟ میں نے صبح سے شام تک داڑھی مونڈی، کلین شیف رہا. آپ بولیں گے دیکھیں میں آج کوئی بمبارڈمنٹ میں نہیں کرتا، سارے بمبارڈمنٹ کل دن کی مجلس میں ہوں گے. مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ایک لڑکا یا لڑکی کا چینج چاہیے. یہ مجلس ہو، ایک بھی چینج ہو جائے تو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا. مجلس یہ نہیں ہے کہ میں بھی ہزاروں میل دور سے آیا، آپ بھی مختلف جگہوں سے ایکسٹریم ویدر میں، یہ ٹھنڈک میں آپ آ رہے بیٹھ رہے، 2 گھنٹے بیٹھ رہے، جو ثواب ملنا ہے وہ تو مل رہا، لیکن مقصد مجلس تھوڑی پورا ہو رہا. مقصد مجلس یہ کہ ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. سیکھنا ہے بابا، سیکھنا ہے.
یہ غفلت میں مت رہو کہ میں سب سے بڑا پائس ہوں، سب سے بڑا شیعہ ہوں، یہ سب سے پہلے ذہن سے نکالو۔ اگر یہ رہے گا، کیا حکم ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کرو بھول جاؤ، یاد کیا رکھو؟ گناہ۔ کیوں؟ نیکی یاد رہے گی غفلت آئے گی، گناہ یاد رہے گا معافی مانگو گے۔ کیا سن رہے یار، کیا سن رہے یار؟ کیوں معافی مانگو گے؟ اب بولیں کیوں مانگے؟ وائی شوڈ آئی سے سوری؟ میں یہ تھوڑی بول رہا کہ کسی بندے کو بولو سوری، اس کو سوری بولو جس کو تمہارے علی نے سوری بولا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ امام علی کے جملے۔ اب مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ ویری گڈ، امپرومنٹ تو آیا، آئی ایم ہیپی۔ اور جب آپ زیارت پہ جاتے، کوفہ جاتے، کوفہ مولا کے گھر سے مسجد کوفہ جاتے، بڑی شاندار مسجد ہے میرے مولا کی۔ ہر ظاہر کیا کرتا، جب کوفہ مسجد میں جاتا سامنے سیدھا مسجد میں انٹر ہو جاتے، اور مسجد میں انٹر ہو کے اس جگہ پہ جاتے جہاں میرے مولا کو 19 رمضان کو ضربت لگی تھی، روتے ماتم کرتے زیارت پڑھتے۔ اب میری طرف دیکھو، پڑھ کے باہر نکل، جیسے باہر نکلے سامنے پوری مسجد ہے، رائٹ پہ مڑ جاتے ہیں۔ کیوں مڑتے رائٹ پہ؟ رائٹ پہ جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کرو۔ رائٹ، جناب مسلم ابن عقیل کی بڑی زیارت ہے، اولاد کے لیے بہت اچھا۔ اگر کوئی جا کے وہاں پہ یہ منت کرے، آپ یہاں بیٹھ کے منت کرو کہ اللہ مجھے صاحب اولاد تو کر دے گا، تو میں آپ کے بابا کا نام عقیل رکھوں گا، بیٹا دے گا، اور اگر بیٹی دے گا تو میں رقیہ ان کی بیٹی کا نام رکھوں گا۔ بڑی دعائیں قبول ہوتی۔ جناب مسلم کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ یہ سوچو کہ حسین کے موسٹ ٹرسٹڈ آدمی تھے، میں اردو میں بولتا یار، ایسے آدمی تھے مولا حسین کو جس پہ بھروسہ تھا اس کا نام مسلم ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ حسین ابن علی اس دور کا امام زمانہ کو جس پہ بھروسہ۔ امام نے کیا لکھا تھا مسلم کو خط میں؟ کیا لکھا تھا کوفے والوں کے لیے؟ کہ میں اس کو میرے بھائی کو بھیج رہا، جو میرا ایمبیسیڈر ہے، جو میرا انوائے ہے، جو میرا وارث ہے، نائب ہے، جو بھی بولا، سفیر ہے۔ اس کے بعد لکھا جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کتنا ٹرسٹڈ ہے وہ امام ہے۔ امام کا موسٹ ٹرسٹڈ آدمی کا نام جناب مسلم نے۔ آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، جناب مسلم کا چہرہ کیسا تھا معلوم؟ بالکل اللہ کے رسول کی شبیہ تھی۔ جناب علی اکبر بعد میں آئے، 18 سال کے تھے علی اکبر، مسلم ابن عقیل 28 سال کے تھے۔ چہرہ بالکل اللہ کے رسول کا۔ مدینے میں چلتے جو پرانے بزرگ تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ ایسا لگ رہا رسول کی جوانی جاری، اور آواز میرے مولا کی آواز تھی۔ جب بات کرتے تو ایسا لگتا تھا علی بات کر رہے۔ دو صفات کا وہ مالک تھا۔ جیسے آپ مڑتے زیادہ میری طرف زیارت پہ مڑے، سامنے جناب مسلم ابن عقیل ہے۔ مسلم ابن عقیل کی جو دروازہ ہے اس سے چند قدم پہلے، فیو سٹیپس پہلے، رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا مینار، ایک محراب بنی ہوئی ہے۔ غور کیا؟ کچھ یاد آیا؟ نہیں آیا؟ کبھی چلو زیارت کو میرے ساتھ، فری لے کے چلتا ہوں، چلنا ہے؟ نہیں تو محراب ہے، یہ کئی کی محراب ہے؟ یہ وہ محراب ہے کہ جہاں میرا مولا کائنات کا مالک، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، وہ علی جو افضل ترین اللہ کا بندہ، وہ وہاں بیٹھ کے مناجات کرتا تھا۔ آج بھی مناجات آپ گوگل کرو ٹیلی فون کے اوپر، مناجات علی لکھو، مفاتیح الجناں میں ملے گا۔ ذیشان حضرت جوادی نے اس کا ترجمہ بھی کیا، گوگل کے اوپر انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی، فارسی میں بھی ہے، مناجات علی۔ میری خواہش ہے آپ سے، یوتھ کا بول رہا، تم اپنے پرابلمز کو سالو کرنا چاہتے، تم یہ چاہتے کہ تمہاری زندگی بڑے پیسفل گزرے، کوئی تمہاری لائف میں کوئی آبسٹیکل ہے، کوئی لائف میں ہرڈل ہے، تمہاری لائف میں کوئی رکاوٹ ہے، یہ مناجات علی پڑھو، کسی اور کے جملے نہیں ہیں، یہ اس علی کے جملے ہیں جو صدیق اکبر ہے۔ دیکھو جا کے مناجات دیکھو مولا کی زندگی کے 4-6 حصے ہیں۔ صرف شجاعت نہیں علی کی عبادت بھی ہے، علی کی سخاوت بھی ہے، علی کا علم بھی ہے، ساری چیزیں دیکھو مولا علی کی۔ میری خواہش مناجات علی پڑھو، گوگل کرو، تمہارے ٹیلی فونز کے مناجات علی آ جائے گی۔ اس کے بعد دیکھو کہ کس طرح سے میرے مولا نے اللہ کی بارگاہ میں مانگا۔
علی بے نیازوں کا بے نیاز ہے، علی کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیسے مانگ رہا؟ امام علی اپنے لیے نہیں مانگ رہے، امام علی ہم کو درس دے رہے کہ لسن، کہ میں علی ہو کے ایسے مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا؟ کیا بول رہا یار؟ میں علی ہو کے میں اس طرح اللہ کی، تم غفلت میں کیسے آ گئے؟ تم غفلت میں کیسے آ گئے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں، جو بھی یہ بولتا ہے نا کچھ نہیں ہوگا، اس کو بولو اس کو پھر کربلا کا کفن مت دو۔ میں کیا بول رہا؟ میں کیا بول رہا آپ سے؟ جو نہیں ہے، جو ذہنوں میں نا، تو لکھ دو وصیت میں کہ مجھے کربلا کا کفن نہیں چاہیے، مجھے خاک شفا نہیں چاہیے، مجھے تلقین نہیں چاہیے، میرے لیے فاتحہ مت پڑھو، I'm fine۔ ہمت ہے؟ کیا بول رہا یار؟ ڈرو، میں یہ نہیں، مجھ سے، اللہ سے، اپنے امام سے۔ اب بولیں گے ہم کیوں ڈرے؟ ہم کیوں ڈرے؟ آپ یہ بولیں گے ہم کیوں ڈرے؟ تمہارا امام جب وضو کرتا تھا کانپتا تھا، یہ مولا حسن کے واقعات نہیں ہیں؟ امام علی کے واقعات نہیں ہیں؟ علی سر سے پیر تک کانپ رہا، علی کی آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے کہا مولا وضو کرتے ہوئے روتے؟ علی نے کہا تم کو کیا معلوم، تم کو پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ یہ میرے جملے عابد الرامی بول رہی ہے، یہ میرا مولا بول رہا کہ تم کا اندازہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں۔ امام علی جیسی شخصیت کہ جو صرف اگر علی کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، امام علی وہ ہے۔ لیکن جب بارگاہ الہی میں آ رہے، ہر معصوم کا یہی حال ہے، مولا حسن کا کیا حال تھا؟ تو اس سال میں ایک ہی چیز پہ آپ کو فورس کر رہا کہ ولایت کا اعلان کرو، 24 گھنٹے کرو، 24 گھنٹے یا علی مدد بولو، 24 گھنٹے بولو، اس سے بہتر کوئی نام نہیں، لیکن فالو بھی کرو پاک۔ خاموش ہے یار، آپ سمجھ میں نہیں آ رہا نا؟ بہت دنوں کے بعد آیا، بمبارڈمنٹ والی مجلس نہیں چاہیے نا۔ چیک یور سیلف، چیک یور سیلف، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ چیک کر کے دیکھو میں نے امام علی کے لیے کیا کیا، میں نے مولا کے لیے کیا کیا۔ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو دعا مانگو کہ مولا مجھے چانس دو، مولا مجھے موقع دو، گیو می چانس، گیو می چانس مولا۔ یہی چیز تم کو مرنے کے بعد کام آئے گی، یہی چیز مرنے کے بعد کام آئے گی۔ دوستو اولاد نہیں پوچھے گی، یاد رکھو، بیٹا نہیں پوچھے گا، بیٹی نہیں پوچھے گی، کس غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو؟ جو کچھ کرنا ہے ہم کو کر کے یہاں سے لے کے جانا ہے۔ جتنا تم کرو گے اتنا تمہارا فائدہ ہے، جتنا تم کرو گے۔ اس کے 2-3 اعمال بتاتا ختم کر رہا مجھے، 40 منٹ کے اوپر مجلس ہوگی، میں 1 گھنٹے میں ختم کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ایک اور پڑھ لے بابا سے بولو۔ مجھے اس امام بارگاہ میں پڑھنے میں اچھا یہ لگتا ہے کہ زیادہ یوتھ ہے، جوان بیٹھے ہوئے، اور دنیا بھر میں مجھے یوتھ مولانا بولتے ہیں، اب میرا میسیج ہی یوتھ کو ہوتا ہے۔ میں چاہتا کہ یوتھ میں ایک انقلاب آنا، ریولیوشن آنا یوتھ میں، ایک لڑکی میں آنا، ایک لڑکے میں آنا۔ اس لیے کہ ایک لڑکی میں انقلاب نہیں آ رہا، پورا جنریشن میں انقلاب آئے گا، پورا چینج ہوگا۔ اور چینج ہونا یہ مومن کی صفت ہے۔ مومن جیسا کل تھا ویسا آج نہیں رہنا، جیسا آج تھا وہ کل نہیں رہنا۔ مومن میں چینج آتے رہے۔ جب سلمان پہلی دفعہ امام علی اور اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اسلام کو انہوں نے قبول کیا تو کیا وہ 10 درجے پہ تھے؟ 0 درجے پہ تھے۔ چند سالوں میں، فیو ایئرز میں اس طرح امام علی کے راستے پہ چلے کہ منیت کی منزل پہ پہنچ گئے۔ یہ کیریکٹر آنا، یہ اس کے پہلا کنڈیشن کیا ہے پتہ ہے؟ رزق حلال۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ حرام کھاؤ گے نا، یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، گئے پھر۔ اب یہاں پہ پھر میرے مولا کا وہ جملہ یاد آتا، امام علی بولتے اپنے شکم کو زمین کے انسیکٹس، کیڑوں کی غذا مت بناؤ۔ یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا۔
مت بناؤ. نہج البلاغہ میں میرا مولا بولا کہ کس غفلت میں ہو. اب ایک جملہ سن لو خالی امام علی کا, بات آئیے. مولا بولتے, پلیز غور سے سننا, مولا بولتے ہیں کہ تم کتنے غفلت میں ہو, کس چکر میں ہو, کس چکر میں تم زندگی گزار رہے. تمہارا, پلیز غور سے سنو, تمہارا یہ حشر ہونے والا ہے کہ تمہارا بیٹا, یور اون سن, تمہارا بیٹا تم کو ایسا لٹائے گا اور پیٹ بتا کے باہر آ جائے گا. علی نے کہا تم کس غفلت میں ہو, تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا اور پیٹ بتا کے باہر آئے گا. تم نیچے سے پکارو گے کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون, ڈونٹ لیو می الون, او میرے بیٹے مجھے اکیلا مت چھوڑ, مت چھوڑ, مت چھوڑ, لیکن تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آئے گی. یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے, ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. اس جگہ کے لیے تیاری کرو. یہ ہماری لائف ہے یار, لائف ایک ببل کی طرح ہے, ایسا ختم ہوگی لائف. کل کی مجلس میں سننا, کل دن کی مجلس میں سننا, میں جو چیزیں روک رہا صرف دن کے لیے روک رہا, رات ہے بول کے نہیں بول رہا. آئی ایم ویری اسمارٹ, آئی ڈونٹ لیو دا چانس, آئی نو واٹ ٹو سے اینڈ وین ٹو سے. کل دن کے لیے رکھا ہوں میں. کیوں؟ دن کی مجلس عیسیٰ علیہ السلام کی, اسی لیے رات کے اندھیرے میں مجھے افسوس یہ ہے کہ مومن جب بولتا میں ڈرتا ہوں. ارے بابا گناہ کرتے وقت ڈرو نا, کیا بول رہا یار میں. جب کوئی غلط کام کرے تو ڈرو, جب نہیں ڈرو گے, جب شیو کرو گے, لڑکی بے پردہ نکلے گی, میوزک سنو گے, جب ڈرو. جب تھوڑی ڈرنا, جب تو انجوائے کرنا ہے. مجھ سے کہا کہ مولانا تھوڑا سا ہی چلتا ہے اسلام میں کوئی ایک چیز. اب رزق حرام کا ہی بات آئی تو سن لو, کیا کوئی تھوڑی سی بےمانی کر سکتے آج کے دور میں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنا بھی جھوٹ نہیں بول سکتے کاروبار میں. میں نے کہا وائی آر یو آسکنگ می, آسک امام علی. مولا علی کو پوچھو نا بھائی, مجھ سے کیا پوچھ رہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مولانا آپ بولے کہ 21ویں صدی میں کوئی کاروباری آدمی, بزنس مین, بڑا بزنس مین بغیر جھوٹ بولے بڑا بن سکتا. ارے بولو یار, نہیں بن سکتا. کیا بات ہے, کیوں نہیں بن سکتے؟ اس نے کہا کہ مولانا اتنی جھوٹ بھی نہیں چلتی اسلام میں. میں نے مجھ سے کیوں پوچھ رہے, امام علی کیا بول رہے یہ دیکھو, مولا حسین کیا بول رہے یہ دیکھو. مولا حسین بول رہے کہ چلو چلتا ہے, اسلام میں اپنی مرضی نہیں چلتی, حسین کی مرضی چلتی, امام علی کی مرضی چلتی. یہ بامبے کا ٹپیکل جملہ, چلتا ہے مولانا, چلتا ولتا کچھ نہیں, وہی چلتا جو علی چلاتا. کیا بول رہا یار میں. ہر چیز نہیں چلتی, اپنی مرضی نہیں چلتی. یہ جو بولتے ہیں نا چلتا ہے, اتنے تو چانس ہے, اتنا بھی جھوٹ نہیں چلے گا, اتنی بھی بےمانی نہیں چلے گی, اتنا بھی حرام نہیں چلے گا. میں نے کہا نہیں چلتا. مولا علی تو پرمیشن نہیں دے رہے. تو کہا کہ کوئی جملہ ہے اس کا, کوئی بزنس مین آج کے دور میں, مولانا میں چیلنج کرتا ہوں کہ ذرا سا بھی بغیر جھوٹ بولے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح ہے, آئی ڈونٹ نو, میں بزنس نہیں کرتا اس لیے بول رہا. تو اس نے کہا کہ مولانا چلتا ہے. کیا امام علی کے زمانے میں کوئی تھا بڑا کاروباری آدمی جو بڑا کاروبار کیا اور جھوٹ نہیں بولا؟ میں نے کہا تھا میسم تمار. لوگوں نے پوچھا میسم کا کاروبار کیا تھا؟ میں نے کہا کھجور کا. تو اس نے کہا یہ کھجور کا بھی کوئی کاروبار ہے؟ کیا بول رہا یار. بولتا ہے کھجور کا بھی کوئی بزنس ہے؟ میں نے کہا آج کھجور کا بزنس نہیں ہے, آج اگر کوئی ڈائمنڈ مرچنٹ ہو, سمجھ لے ڈائمنڈ مرچنٹ, ہیرے جواہرات میں جو کھیلتا ہو, اس کا جو کاروبار ہے, اس زمانے میں کھجور کا بزنس تھا. ارے وہ تو شکر کرو امام علی کا کہ مولا نے جنگ خیبر جیت کے سب کو کھلا دیا. پیٹ بھر دیے مولا نے. مدینے میں علی نے بھرے, مکے میں فاطمہ کی ماں نے بھرے, بی بی خدیجہ نے مسلمانوں کے پیٹ بھرے. خیبر کے بعد تو ان کے حالات صحیح ہوئے, ورنہ ایک ایک کھجور کے لیے ترستے تھے یہ لوگ, ایک ایک کھجور کے لیے, جبکہ وہاں کا سٹیپل فوڈ ہے, ایک ایک کھجور کے لیے ترستے تھے.
وہ تو میرا مولا نے خیبر کو جتوا کے ان کے سب کے پیٹ بھر دیا، حالات بدل دیے تھے. میں وہی تو بول رہا، ذرا سا تم امام علی سے قریب ہو جاؤ تمہارے بنارس میں حالات بدل جائے. یقین نہیں آ رہا؟ میرے جملوں پہ یقین مت کرو، علی پہ تو بھروسہ ہے. یہ صرف زبان سے امام علی پہ بھروسہ ہے تمہارا. اگر تم نے، میں اتنی بڑی بات بول رہا، اس مجلس میں عیسیٰ نے ثواب کی، اگر تم نے امام علی کو صحیح فالو کیا تو شیعہ کبھی ایسا نہیں رہتا. میں کیا بول رہا ہوں؟ یوتھ کا بول رہا، تمہاری لائف پڑی گئی، اتنی لمبی زندگی ہے تمہاری، تم اپنی زندگی میں صرف تمہارا تصور میں میرا مولا رہنا. کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ یہ کام میرے مولا کو پسند آئے گا. کیا بول رہا؟ بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت. تو اس نے کہا کہ مولانا کیا میسم نے کبھی کھجور کو جھوٹ بول کے نہیں بیچا؟ کل کا کھجور آج کا ہے فریش بول کے، جیسے کاروباری لوگ بولتے. کسٹمر آیا، فریش کھجور ہے، اس نے کہا ہاں یہ فریش ہے پورا، جبکہ کل کا تھا وہ. میں نے کہا نہیں، میسم نے تو نہیں بولا. اس نے کہا آر یو شور؟ دیکھیے ایک بات بولو، انڈیا پاکستان میں تو پھر بھی آسان ہے سمجھانا، یورپ امریکہ کے لوگ یوتھ کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا. اس نے کہا آر یو شور کہ کل کا کھجور انہوں نے آج بول کے نہیں بیچا؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کوئی کتاب میں لکھا ہوا نہیں. تو کہ جب کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ اتنے شور کیسے ہیں، اتنی گارنٹی سے کیسا بول رہے ہیں؟ ارے یار غور سے سنو، اگر کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ میسم نے کوئی بےمانی نہیں کی، تو آپ اتنی گارنٹی کے ساتھ کیسا بول رہے کہ میسم کوئی بےمانی نہیں کرتا تھا ایک کھجور میں بھی؟ میں نے کہا یہ تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ بےمانی کی یا نہیں کی، یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ کبھی میسم بیزی رہتے تو امام علی کو بلاتے تھے اور بلا کے بولتے تھے بیٹھ کے میرا دھندا کرو. میں نے کہا علی اس جگہ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا جہاں بےمانی ہو. مولا بیٹھیں گے وہاں پہ؟ جب مولا نہیں بیٹھیں گے تو مولا کے چاہنے والے کیوں بیٹھنا چاہ رہے؟ یو سے نا کہ یو لو امام علی. اب میں اپنے ساتھ لاسٹ ایئر کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. نہیں 2 سال ہو گئے. لندن کے گروپ کو، امریکہ کے گروپ کو میں لیڈ کر رہا تھا زیارت کے لیے. تو نجف اشرف پورا ینگ لڑکے لڑکیاں تھے، پورا یوتھ تھا میرے ساتھ. تو جیسے مولا کے روزے میں گئے، مولا کی گولڈن ٹوم بیوٹیفل، کیسی گنبد مولا کی، دل کو سکون مل جائے بندے کو. سارا لندن امریکہ کا یوتھ، پورا یوتھ، ینگ کراؤڈ، جیسی مولا کے روزے کی گنبد کو دیکھے ساری لڑکیاں لڑکے رونے لگے اور ایک جملہ بول رہے تھے کہ مولا آئی لو یو، مولا آئی لو یو. بری بات نہیں بولی، ہم اردو میں بولتے ہیں نا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے انگلش میں بولا، کانوں کو اچھا نہیں لگا نا آئی لو یو، تو انہوں نے اردو میں نہیں بولا، انگلش میں بولا. سارے لڑکے مولا وی لو یو، مولا وی لو یو، مولا وی لو یو، وی لو یو. مجھے بہت اچھا لگا ان کا جملہ. مجلس کے بعد رات میں 9 بجے ہوٹل میں، میری مجلس روز پڑھتا ہوں، ایک ظہر کے بعد ایک رات میں. تو رات میں جب پورا پڑھنے گیا تو پورا یہ یوتھ میرے سامنے. میں نے کہا یار مجھے بہت اچھا لگا، آئی ریئلی لائکڈ اٹ، کہ تم لوگوں نے کہا، سب قریب جا کے کہہ رہے تھے مولا وی لو یو، مولا آئی لو یو، مولا روئے جا رہے بول رہے. میں نے کہا یار کتنا اچھا رہتا کہ اگر تم نے جیسے کہا آئی لو یو مولا، زری سے آواز آتی ہے آئی لو یو ٹو. اللہ میں کیا بول گیا یار، نہیں سمجھے؟ مولا بولنا تھا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. کیا سن رہے یار؟ مولا بولنا تھا. تم بولو ہمارے پاس سلام یوں ہی رکھا گیا. سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. آپ کیا سمجھ، آپ جا کے بولتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، میرا مولا جواب دیتا علیکہ السلام. تو کانوں کو ایسے بناؤ کہ علی کی آواز تمہارے کانوں میں آئی. غیبتیں سنو گے، میوزک سنو گے تو کانوں پہ پردے آ جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟
تم یہ مت سمجھو کہ سلام یوں ہی رکھ دے گا. جو اتنی جو زیارت ہے، روز زیارت عاشورہ پڑھے، وارثہ پڑھے، what do you mean؟ تم کہتے ہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، برارت سے بولتے ہو حسین، یہاں جواب دیتا تم کو. تو کانوں میں آواز نہیں آ رہی اس لیے کہ میں نے اتنی قیمتیں سنی ہیں، ان کی بھی سنی، ان کی بھی سنی، ان کی بھی سنی، ان کی بھی سنی. صبح اٹھتے ہیں میوزک سنتے ہیں تو آواز آئے گی کانوں میں. حسین کی آواز اسی کے کانوں میں آئے گی جس کان پاک ہو. برا لگ رہا نا؟ مجھے چینج چاہیے دو مجلسوں میں. وہ کامیاب مجلس وہی ہے کہ ایک چینج ہو کے جانا. ایک چینج چاہیے مجھے، لڑکی میں یا لڑکے میں، کہ لائف میں ایک ریولیوشن لے کے آؤ، انقلاب لے کے آؤ. امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے جو اپنے لیے زندہ رہتا، علی کو وہ شیعہ چاہیے جو علی کے لیے کام کرتا، جو امام علی کے لیے کام کرتا. تم سے بھی یہ سوچ لو کہ میں نے 24 گھنٹے میں میرے مولا کے لیے میں نے کیا کام کیا. کسی کو اصلاح کی، کسی کو کوئی اچھی بات بتائی. کربلا کا میسیج ہے یہ دوستو. بس میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا. امام علی کے نام پہ ایک باوا سے بلند سلوات پڑھا. مولا آباد رکھے. اللہ اس مرحوم، جس مرحوم کی میں مجلس پڑھا، ان کو امام علی کی بارگاہ میں اللہ قریب سے قریب مقام عطا کرے. ان کی اولاد کو صبر. جب میں نے سنا کہ بہت ہی نیک انسان تھے، میں بھی مل چکا تھا. ڈاکٹر، ہی واز ڈاکٹر. اچھی بات کیا تھی معلوم؟ جو یہ وہاں کیری کر رہے ہیں وہاں پہ، کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتے تھے، علاج کرتے تھے. یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک مومن کے لیے تو کام کیا نا، ہم بھی تو کچھ کریں. اس مرحوم کی سب سے بڑی بات جو ان کو وہاں اجر مل رہا ہوگا، جو انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا، علاج کیا، فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ کرنے سے ان کو وہاں بھی اجر تو ملا. پتہ نہیں بعض وقت چھوٹی چیز آپ کو کہاں سے کہاں لے کے چلے آتے. بہترین اخلاق کا آدمی، اسمائلنگ فیس اور عزادار. اور کیا چاہیے یار؟ واجبات پہ عمل کرنے والا. اللہ ان کی مغفرت کرے. آج ان کی لحد میں عید ہو گئی. آج اس مرحوم کی، آج جس کی میں مجلس پڑھا، ان کے لحد میں آج عید. کیوں؟ اتنا بڑا مجمع ہے. جب ایصال ثواب جا رہا ہو، مولا حسین کے ذکر کا جا رہا. بہترین ایصال، روز بلا ناگا، ایوری ڈے ان دا مارننگ. صبح اور شام اپنے مرحوم باپ کو، ماں کو یاد کرو. یہ ذمہ داری ہے تمہاری ہے. بہرحال کل باقی باتیں بتاؤں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا آلموسٹ. کل کی مجلس جو بھی ٹائم آپ کو پتا ہے یہاں کا، مجھے ٹائم نہیں معلوم. بہرحال جو بھی ٹائم پہ آ جائیں انشاءاللہ. مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. آپ نے دیکھا کہ ابھی شعیب بھائی نے کتنا اچھا سلام پڑھا، کتنے اچھے اشعار پڑھے. اس بچی کا بھی ذکر کیا کہ جو ایسی یتیم تھی، اتنی کم سینی میں کوئی یتیم اتنی مصیبتیں نہیں اٹھائی. ایک مدینے کی یتیم تھی جس کو رونے نہیں دیا. ایک مدینے کی یتیم تھی، حسین کی ماں، مظلوم ماں. دوستو یہ ایام فاطمیہ میں چاہتا تھا میری شہزادی کے اوپر پڑھوں. کل موقع ملا تو 2-3 باتیں بی بی کے بتاؤں گا. اس طرح سے ریڈ، یلو، پنک یہ ہمارے دن نہیں ہیں. 17 جنوری تک شہادت شہزادی کونین ہے، ایام فاطمیہ ہیں. یہ سب سے بڑا غم تھا خاندان اہل بیت کا. صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ حسین کی ماں 18 سال میں لکڑی کو ٹیک کے چلتی تھی. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. بی بی زہرا نے کچھ نہیں مانگا. شہزادی نے یہی کہا تھا، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا، بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. تو اس وقت حسین کی ماں نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا. مجھے بتایا گیا کہ اس سال محرم میں لاک ڈاؤن میں بھی آپ نے بڑی عزاداری کی. یہاں پہ بڑا فاطمیہ میں
اس عزا خانے میں بھی آشرے ہوئے، بڑی عزاداری کی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنی طاقت سے یہ عزاداری کی؟ ہم نے اپنی طاقت سے یہ عزاداری کی؟ نہیں، یہ حسین کی ماں کا کرم تھا کہ بی بی نے تم کو عزاداری کا سلیقہ دے دیا، بی بی نے تم کو بچا لیا. ورنہ دنیا کی کوئی طاقت، سارے دنیا کے پروگرامز کینسل ہو گئے، لیکن عزاداری حسین جو ہو رہی وہ صرف اور صرف مادر حسین کی دعا ہے. اگر میری شہزادی کی نظر کرم نہ ہو، آپ ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایسی کریم ابن کریم بی بی، یہ حال ہو گیا کہ جلتا ہوا دروازہ گرا. میں نے کتنی آسانی سے بول دیا اور آپ نے سن لیا. کیسا گرا دروازہ؟ یہ ظالمین، میری مجبوری، میری مجلس لائیو جاری، میری مجبوری، ورنہ میں آپ کو نام بتاتا ہوں. اپنی کتابوں سے نہیں، مسلمانوں کی کتابوں سے نام بتاتا. ایون یوتھ کا بول رہا، گوگل کرو، گوگل کر کے پوچھو who has killed بی بی فاطمہ، وہ بولے گا. اپنے بچوں کو بتاؤ، میں ماں کو بول رہا کہ میری آواز سن رہے. یہ اتنا بڑا غم ہے خاندان اہل بیت کا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو نالج دیں، تمہارے گودوں میں جو بچے ہیں، تمہارے جو بچے، ان کے ساتھ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہے ولایت علی، کہ بیٹھ کے بتاؤ. اس لیے کہ 75 دن بی بی زندہ رہی یا 90 دن زندہ رہی، یہ 75 دن اور 90 دن کیا کیا؟ ایک ایک گھر میں جا کے ولایت علی کو پیش کیا. یہ سیرت فاطمہ ہے. میں نے جملہ بولا انجرڈ ہونے کے بعد. کیا انجری تھی؟ ساری پھسلیاں ٹوٹ گئی، پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا. دوستو کتنی آسانی سے بول رہا اور آپ سنتے جا رہے. آپ کو معلوم یہ ظالمین جو آئے تھے، یہ پلان کر کے آئے تھے، ٹوٹل پلان کر کے یہ ظالمین آئے. سب کے ہاتھوں میں لکڑی تھی. مدینہ اگر آپ دیکھیں چھوٹا سا شہر، میری بی بی کا اگر آپ باب جبرائیل سے انٹر ہو مسجد نبوی میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، جنت البقیع کے سائڈ سے جب آئیں گے آپ اور باب جبرائیل سے انٹر ہوں گے، 2 دروازے وہاں مسجد کے مین بقیع کی طرف سے آپ آ رہے، تو لیفٹ سائڈ کا دروازہ جس سے آپ باہر جاتے باب السلام، اس کے بازو والا جو دروازہ ہے اس پہ لکھا ہے باب جبرائیل. یہ ڈور آف جبرائیل، یہی وہ دروازہ تھا کہ جب جبرائیل مسجد میں آتے تھے تو اس دروازے سے آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس. تو آج بھی وہ باب جبرائیل کے نام سے مشہور. اگر آپ باب جبرائیل سے انٹر ہو تو چند قدم چلنے کے بعد لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک میٹل کا دروازہ آج بھی ہے، سیکیورٹی گارڈ وہاں کھڑا رہتا. یہی وہ دروازہ ہے جو بی بی کا دروازہ جلایا گیا تھا. میں بار بار ایک جملہ بول رہا، جلایا گیا تھا. یہ قیامت کا جملہ ہے دوستو. اور لیفٹ سائڈ پہ الٹے ہاتھ پہ اسی کے ساتھ وہ میری شہزادی کا گھر تھا. مدینہ بہت چھوٹا سا شہر تھا، 25-30 ہزار کی آبادی، چھوٹی چھوٹی گلیاں، ویری نیرو لینز جس کو آپ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں. بی بی کے گھر کے پاس بی بی کا ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا، یہ باہر کا دروازہ تھا. اور اس کے بعد بازار تھا پورا، مدینے کا بازار جو مسجد سے ساتھ لگا ہوا. وہ مسجد وہاں کا ڈاؤن ٹاؤن آپ جس کو بولیں گے، مین ٹاؤن جو تھا یہ وہی جگہ ہے مسجد کا. تو یہ ظالمین چھوٹی سی گلی، 15 آدمی کے نام ہے کتابوں میں، 15 آدمی. یہ ظالمین کے سب کے ہاتھوں میں لکڑی تھی، لا کے رکھ دیا. وہ ظالم میں نام نہیں لے سکتا، میری مجبوری. اللہ بی بی کے جو قاتل ہے اللہ ان پہ عذاب نازل کرے، جو بھی ہے، بغیر نام لیے بول رہا. آئے آ کے وہ ظالم لیڈ کر رہا تھا، اس نے دروازے پہ، بی بی کا جو دروازہ ہے، دروازے کے بعد تھوڑی سی جگہ تھی، اس کے بعد ایک اندر دیوار تھی. وہ دیوار کیوں رکھی گئی تھی؟ اندر کے پردے کے لیے. بی بی زہرا کا گھر ہے کہ اگر کبھی دروازہ کھل جائے تو کوئی اندر نظر نہ آئے. تو ایک دیوار تھی ایسا، اس کے بعد تھوڑی سی سپیس تھی، جگہ تھی، اس کے بعد یہ لکڑی کا دروازہ تھا. بی بی یہ جگہ کے بیچ میں آ گئی تھی، پیچھے دیوار ہے، سامنے دروازہ. دوستو اس ظالم نے کہا کہ میں گھر کو جلا دوں گا.
تو بی بی زہرا نے کہا تو جانتا ہے اس گھر میں رہتی ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں۔ بس اس نے بولا نہیں، لکڑیوں کو جو رکھا اس کو روشن کر دیا۔ روشن کرنا تھا، آگ دروازے کو لگی، بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ عزیزو اس کے بعد اس نے دروازے کو پش کیا، بس پش کرنا تھا، وہ پورا دروازہ بی بی کے اوپر آیا۔ پیچھے دیواریں جائے تو کہاں جائے فاطمہ۔ اس کے بعد یہاں تک ظلم ختم نہیں ہوا، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے تازیانہ بلند کیا۔ جیسے ہی بلند کیا امام حسن دوڑتے ہوئے گئے، ماں سے لپٹ گئے، کہنے لگے میری ماں کو مت مارو، میری ماں کو مت مارو۔ ارے مدینہ وہ جگہ ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا وہ جگہ ہے جب ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ اسی طرح پرسہ دو، اسی طرح پرسہ دو۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، جو جو حاجات کو لے کر آئے ہو آج مانگ لو بی بی سے۔ بی بی بے ہوش ہو کے گر گئی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ 75 ڈیز یا 90 ڈیز، یہ 90 دن والی روایت آ رہی، 90 دن تک فاطمہ نے، آپ میری طرف دیکھو تڑپ کے رو گے۔ بی بی چلتی کیسا تھی؟ بی بی کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ایک ہاتھ کمر کے اوپر تھا۔ دوستو حسین کی ماں کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلتی تھی۔ کیا مصیبت گزر گئی وہ فاطمہ جانے یا فاطمہ کا خدا جانے۔ ایسے ہی چکی بھی چلا رہی، بچوں کو بھی دیکھ رہی، بچوں کے وہ بھی آغوش میں لے رہی۔ آپ کو معلوم شہزادی ام کلثوم کا سن کیا تھا؟ 9 ہجری کی تو ولادت ہے، 8 یا 9 ہجری، 2.5-3 سال کی بچی ہے، 2-2.5 سال کی، اتنی معصوم بچی، گود کی بچی۔ اس کے بعد شہزادی زینب، بس میں ایک جملہ بتاتا آپ کو، خالی دروازہ گرنے سے بی بی کے ہاتھ کمر کے اوپر تھا۔ یہ کب تک رہا؟ بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں 2 منٹ میں۔ یہ کب تک رہا بی بی کے ہاتھ؟ غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، تڑپ کے رونا، تڑپ کے رونا، کفن پہنا دیا گیا، بی بی کی میت تیار ہو گئی۔ علی نے کنیزوں کو بلایا، بلا کے کہا آخری سلام کر لو۔ کنیزوں نے آ کے سلام کیا۔ آپ صرف تصور کرو کہ بی بی کا گھر ہے، بی بی کی میت رکھی ہوئی ہے، ایک چراغ جل رہا، میرا مولا کے سر پہ عمامہ نہیں، کھڑے ہوئے زارو خطان سرانے کھڑے کے رو رہے۔ اب علی نے بیٹیوں کو بلایا، زینب اور ام کلثوم کو بلایا۔ عزیزو جیسی ہی شہزادی زینب ماں کی میت پہ گئی، آپ سوچو بیٹی ماں کی میت پہ کیسے گئی ہوگی۔ تڑپ کے روتے روتے جیسے ہی میت کو دیکھا، ایک جملہ بولا جس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے بند میں بیت کا ایک جملہ، ایک ہی مصرع بول رہا۔ جیسے ہی بی بی زینب نے دیکھا ماں کی میت کو تو روتے ہوئے امام علی کو دیکھ کے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا، اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا، زینب تڑپ کے کہہ رہی تھی اماں کا میرا پروردگار میری شہزادی کے مسائل کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو، یہ خاص دعا کا وقت۔ پروردگار یہ مجلس جس مرحوم کے لیے رکھی گئی ان کو اس مجلس کا ثواب پہنچے، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار میری شہزادی کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار فرزند زہرا یبنت زہرا میرے امام کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ، جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں، کچھ کینسر کے پیشنٹس ہیں، جو بھی بیماری ہے اللہ، بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ،
ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، سب مل کے آمین بولا، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، اور ہم کو توفیق دے، ہم کو موقع دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، ہم میں سے ریاکاری کو، غرور کو، تکبر کو نکال دے، تو ہم کو اپنا عبد صالح بنا دے، جو بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو اولاد تو نے ہم کو دی اللہ اس کو صراط مستقیم پہ قائم رکھنا۔ پروردگار ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں نام لے رہا، آپ ان پہ فاتحہ پڑھ دیں پلیز۔ مرحوم محمد مہدی حیدر ابن عباس حیدر، ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔